بیماروں کے حوالے سے اگر کوئی شخص چاہے کہ کسی بیمار کی عمر میں 50 سال کا یقینی اضافہ ہے، کوئی بیمار نہ بھی ہو، آپ چاہتی ہیں کہ ان کو وسعت عمر مل جائے، تو آغا نائینی نے، جو کہ یہ عمل دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا جو حل کتاب ہے، جو آپ کے پاس سب کے پاس زیادہ تر کے پاس موجود بھی ہے، اس میں الگ سے بھی آغا نائینی کے حوالے سے یہ دعا ہے، یا اکرم من کل کریم سے جو شروع ہوتی ہے، آپ اس میں بھی جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو خاص طور پر یہ اس رات کو ضرور ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جو سب چیزیں ایسے مریض حضرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ یہ جو جتنی سہولیات آپ کو یہاں پر ملی ہوئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ایک مرد مومن کا جو آج کل شدید علیل ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کی بیماری سے مکمل صحتیابی کی نیت بھی اس رات کو یہ 50 سال کی یقینی عمر میں اضافے کے حوالے سے ضرور ان کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ بہرحال علم دین کے حوالے سے اس کے فروغ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے باہر بھی بہت سارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ کافی کومک کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے علی الخصوص دعا میں ان کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ ایک بہت بڑا ایک اہم ترین مسئلہ خواتین کے اعتبار سے لڑکیوں کی بہت جلد شادی کا رہتا ہے، تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی نے یہ والا جو ہے یہ عمل بتایا ہے۔ بہت تیز رفتاری سے اس کو گزروں کیونکہ یہ جو لکھا ہوا سارا آپ کو اس میں مل جائے گا۔ وہ فرماتے ایک تو نماز جعفر طیار کو اگر شخص کوئی پڑھے اس نیت سے، یا لڑکی وہ خود پڑھے یا اس کی طرف سے اس کے والدین وغیرہ کوئی بھی شخص، نماز جعفر طیار اور ایک 4 رکعت کی نماز امیر المومنین جو آپ کو مفاتی میں مل جائے گی، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، کہہ رہے ہیں 40 روز تک یہ عمل کریں اور اسے ہدیہ کر دیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان تمام 40 دنوں کے اندر آدھی رات کے بعد، ان رات کے 12:30 بجے کے بعد سمجھیں 14,000 مرتبہ یا علی کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں، اور اس وقت کوئی دوسرا وہاں پر موجود نہ ہو، اکیلے میں، اور کوشش کریں کہ 7 موسوی سادات کو کچھ مال ہدیہ کریں اس عمل کو کرنے کے بعد۔ آیت اللہ صادق روحانی کہتے ہیں کہ جن جن لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی تھیں کسی وجہ سے، ان میں کوئی ڈیلے تھا، اس تجربے کو کرنے کے بعد، یعنی اس دعا کو کرنے کے بعد ختم ہوتے ہی تمام جن لڑکیوں نے یہ عمل کیا تھا ان سب کی اچھی جگہوں پر شادیاں ہوں گی۔ یہ علی الخصوص یعنی واقعی، اور اس میں کہ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تمام کے لیے نیت کریں کہ جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو پروردگار جلد سے جلد ان کا یہ مسئلہ حل کروا دے۔ ایک تو یہ آسانی کے ساتھ، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ نے سن ہی لیا، باقی کیسٹ سے اتار کر بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں۔ آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے تھے کہ دعاؤں کی فوری قبولیت، دیکھیے بہت ساری چیزیں بھی، دعائیں تو ہم کرتے جا رہے ہیں لیکن فوری کیسے قبول کروائیں۔ وہ کہتے تھے کہ اولیاء کرام نے بڑا عجیب و غریب اسرار کا مشاہدہ کیا اس عمل میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور کہنے زیادہ بھی نہیں، فقط 3 راتوں کا عمل کہ آخری شب میں پورے حضور قلب کے ساتھ وضو کریں، کوئی نہ دیکھے، اور قبلہ رخ بیٹھ کر 10 تسبیحیں اس آیت قرآنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، 10 تسبیحیں پڑھنی کہ کوئی آدھی رات پورے حضور قلب کے ساتھ آخر شب میں بلکہ 10 تسبیحیں پڑھنی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ سب آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی ابھی اس میں، اور ایک تسبیح اس کے بعد اللہم اکفنی حاجتی، ایک تسبیح اس کی پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کو ذکر کر دیں، جو بھی آپ کی خصوصی حاجت ہے جو آپ چاہتی ہیں فوراً قبول ہو جائے، اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر انکا علی کل شیء قدیر پڑھیں، انشاءاللہ تیز رفتاری کے ساتھ اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ بہت اہم ترین چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کی بڑی سخت ضرورت۔ آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، کوئی امکان باقی نہ رہے کہ رزق کے اندر لازمی وسعت ہو جائے، تو فرماتے ہیں سورہ واقعہ کا ایک عمل، سورہ واقعہ تو سب کو پتہ ہی رزق کے سلسلے میں کہ جو انہوں نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں یہ چوتھے امام کے حوالے سے علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ ہے کہ روزانہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے جانا ہے کہ پہلا دن جو عمل کا اس میں 1 دفعہ سورہ واقعہ، دوسرے دن 2 دفعہ سورہ واقعہ، تیسرے دن 3 دفعہ سورہ واقعہ، اس طرح سے کرتے کرتے 40ویں دن 40 دفعہ سورہ واقعہ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، اس کے لیے سلسلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سورہ واقعہ یہ والی جو دعا اللہم ان کان رزق سے جو شروع ہوتی یہ آپ کو لکھی ہوئی مل جائے، کہنے اس کے بعد روزانہ اس کو پڑھیں،
اور اس دوران جتنے بھی جمعرات آئیں ان 40 دنوں میں، ان میں ایک دعا اور ہے، یا ماجدو یا واحدو سے جو شروع ہوتی، یہ پڑھیں. تو کہہ رہے ہیں رزق کے سلسلے میں اتنی عجیب و غریب اثرات ہیں اس کے کہ رزق کے سلسلے میں ساری پریشانیاں ہی ختم ہو کے رہ جائیں گی. بہت اہم ہے. دیکھیے اتنے بڑے مرجع لیول کا جو آدمی بات بتا رہا ہوں، عام طور پر مراجع جو ہیں وہ توضیح مسائل وغیرہ کے حوالے سے تو بہت سی مسائل دینیا اور وہ تو مل جاتے ہیں، بہت استفتاءات وغیرہ، لیکن دعاؤں کے سلسلے میں الگ سے تو بہت غنیمت ہے کہ ان سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان حاصل کر لے. تو یہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ، اور اپنی صرف دنیا ہی نہیں آخرت کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے. تو اس رات ایک کام آپ کو اور کرنا ہے، ایک کام اور وہ یہ کرنا ہے کہ اس رات کو آپ کوشش کریں کہ ایک نماز وحشت قبر تو ضرور پڑھیں. جتنے بھی مومنین رجا کی نیت سے، جتنے بھی مومن، کئی لوگوں کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی. اور روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص نماز وحشت قبر پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے، اسی لمحے خدا 1000 فرشتوں کو پوشاکیں اور حلے دے کر میت کی قبر کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور قبر کی تنگی کو قیامت تک کے لیے کشادہ کرتا رہتا ہے. اور خود نماز پڑھنے والے، یعنی آپ ان لوگوں کی طرف سے نماز وحشت قبر پڑھیں گی نا، خود آپ کے لیے اتنی نیکیاں پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، جتنی سورج کی روشنی پوری کائنات میں جتنی چیزوں پر پڑتی ہے ان کی تعداد کے برابر آپ کی نیکیاں آپ کی نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 40 درجات بھی آپ کے بلند کر دی جائیں گے. اتنی عظیم رات، اور 40 درجے بلند ہوتے ہوں گے تو اس رات کی برکت سے 1000 سے ویسے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے وہ رات، یعنی 40,000 درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے. اور اپنے نیت میں اخلاص کے لیے خاص طور پر 3 دفعہ سورہ اخلاص اس رات کو کوشش کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ہمارے نیتوں کا بہت بڑا مسئلہ غیر الہی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں. مرد حضرات کے لیے خاص طور پر کہ جس وقت اس رات کو الخصوص شب قدر ہے، ورنہ تو عام دنوں میں بھی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام پہلے سن لیجئے کہ گھریلو کام کاج کا فائدہ کیا ہے. امیر المومنین سے مروی ہے کہ روز جناب رسول خدا ہمارے ہاں تشریف لائے، اس وقت حضرت فاطمہ زہرا ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنور صاف کر رہا تھا. باقاعدہ جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. فرمایا ابو الحسن میری بات سنو، اور جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں. جو بھی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے گا، خدا اس کے ہر بال کے بدن کے ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. جس کے دنوں میں روزہ رکھا گیا اور راتوں کو عبادت کی گئی، خدا اسے صابرین کا ثواب بخشے گا، اور حضرت داؤد، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا. اے علی، جو شخص اپنے اہل و عیال کی خدمت سے شرم نہ کرے گا، خدا اس کے ہر قدم پر 1 حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا، بقدر اس کے جسم کی رگوں کے جنت میں شہر عطا کرے گا. اے علی، 1 گھڑی اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے 1000 سال کی عبادت سے، 1000 حجوں سے، 1000 عمرے سے، 1000 غلام آزاد کرنے سے، 1000 جہاد کرنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، 1000 جمعہ پڑھنے سے، ہزاروں جنازوں کی مشایعت کرنے سے، ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، ہزاروں برہنہ کو لباس پہنانے سے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے، 1000 دینار اونٹ مساکین کو صدقہ دینے سے، تورات و زبور و قرآن کے پڑھنے سے، 1000 قیدی آزاد کرنے سے، 1000 اونٹ مساکین کو دینے سے. ایسا آدمی دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے. اے علی، جو کوئی خدمت عیال سے دریغ نہیں کرتا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. اے علی، عیال کی خدمت گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے، خدا کے غیظ و غضب کو دور کرنے والا کام ہے، حوروں کا مہر ہے، اور اس سے درجات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے. اے علی، جو خدمت عیال وہی کرتا ہے جو صدیق و شہید ہو، یا وہ جسے خدا نے دنیا اور آخرت میں بہتری جسے خدا دینا چاہتا ہو. اب آپ دیکھیں گے ایک مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات ذرا وہ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ثواب کسی بھی شخص کو ہے کہ یہ روزانہ یہ ثواب آپ کو ادراک نہیں، آپ سوچتی ہیں کہ شاید جھاڑو پوچھا لگانا اور گھر کے کام کاج کرنا اور یہ کھانا وانا پکانا، یہ روزانہ کے ثواب آپ کو مل رہے ہیں. اور باطل جو ہے آپ کو ٹی وی کے ذریعے مختلف ذریعوں سے آپ کو چاہ رہا ہے کہ بس آپ گھر سے باہر نکلیں، تیراکیوں کے مقابلوں میں جائیں، باہر نکلیں، جابیں کریں، باہر نکلیں، فلاں جگہ کے پر جائیں. اتنا بڑا محاذ چھوڑ دیں آپ اپنے گھر کا جس میں اتنے فائدے اور ثواب آپ کو مل رہے ہیں. آپ کرتی رہیں نوکریاں بینکوں کے اندر جا کے، کرتی رہیں مختلف اداروں کے اندر جا کے، ثواب کہیں آپ کو اس لحاظ سے ملے گا؟ یعنی یہ آپ نے اپنے محاذ کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا وہ والی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک محاذ کے حوالے سے. اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ جب گھر میں یہ سب امیر المومنین گھر میں حضرت زہرا کے ساتھ مل کر کام کرواتے تھے، تو خاص طور پر اس شب قدر سے ابتدا کر لیجئے. کچھ نہ کچھ کام سحری اور افطاری میں مرد حضرات ورنہ صرف آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کیا اٹھ کر چلے گئے فوراً، یعنی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتے.
تو یہ ثواب گھر بیٹھے اتنے زیادہ ان کو فائدے مسلسل جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک بات اور بھی کہ یہ تمام جتنے بھی رات کو آپ عبادتیں انجام دے لیں گے، بس اس کے اندر آپ ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں کہ جتنے بھی ثواب آپ کو ملیں یہ سب کے سب آپ تمام زندہ و مردہ مومن و مومنات کو ہدیہ کر دیں، کیونکہ رات بہت زیادہ ثواب کمانے والی رات ہے. ان کو آپ ہدیہ کر دیں زندہ، اور تمام دعاؤں میں بھی تمام مومن و مومنات کو شامل کریں. فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ باقاعدہ ان زندہ و مردہ کے لیے دعا کرنے سے صحیفہ صفوان میں بھی ہے کہ خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ایک نیکی اس دعا کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیتا. یعنی سوچیں بالفرض حضرت آدم سے لے کر قیامت تک 1 ارب اگر مومنین دنیا میں رہے ہوں، ایک ایسی اندازن کہہ رہا ہوں، تو 1 ارب نیکیاں تو ویسی آ گئی کیونکہ آپ نے سب مومن و مومنات کی دعا کے لیے دعا کر لی. 1 ارب نیکیاں آ گئی. اچھا شب قدر میں ہر ثواب جو ہے کم سے کم 1000 سے تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، یعنی 1000 ارب نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں فقط مومنین کے لیے دعا کرنے سے حاصل ہو جائیں گی. اور مومن کی عدم موجودگی میں جب ان کے لیے دعا آپ کرتی تو باقاعدہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام نے بات فرمائی کہ جب کوئی کسی بندے مومن کے لیے پس پش دعا کرتا ہے تو اس دعا کو کرنے کے بعد ایک عرش سے ایک آواز آتی، تیرے لیے 1,00,000 گنا زیادہ موجود ہے. تو اب سوچیے کہ ایک مومن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو 1,00,000 گنا ملتا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک کے مومن، مثلا ہم نے کہا تھا کہ 1 ارب اگر ہیں تو 1 ارب کو 1,00,000 سے ضرب دے دیجیے، پھر جو بھی جواب آئے کیونکہ ہر عمل کا ثواب 1000 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو 1000 سے اور ضرب دیں. آپ سوچیے کہ نام اعمال کھرب پتی بننے والی یہ رات ہے، اس کو بالکل سو کر ٹی وی دیکھ کر باتیں کر کے ضائع نہ کریں. بہت 6-7 گھنٹے کی رات ہے، اعمال بہت زیادہ ہیں اور زیادہ اس میں لیٹنے اور آرام کرنے کی افطار کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے. پوری عمر آرام کرنے کے لیے پڑی ہوئی یہ راتیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں.